بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پہلے بتا چکے ہیں اس چیز کو کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ ایک اسم تھا وہ لفظ جو کسی انسان یا حیوان، نباتات یا جمادات یا کسی بھی دوسری چیز کا نام ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز بتائے تھے فعل۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جو خاص وقت میں کسی خاص کام کے ہونے کو بتاتا ہے۔ پھر اس تیسری قسم بتائے تھے ہم حرف، جس کے معنی بلا کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے ہوئے مناسب طور پر سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ جو دوسری قسم یعنی فعل ہے جو کسی خاص وقت میں کسی خاص کام کے ہونے کو بتاتا ہے، اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل ماضی۔ فعل آپ کو پتہ ہے ورب کو کہتے ہیں، اور ماضی یعنی گزشتہ زمانے میں جو کام ہوا ہو اس کو پاسٹ کہتے ہیں۔ پاسٹ میں جو بھی کام ہوا ہو اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں اس میں یہ سمجھنی ہوگی فعل ماضی کے اندر کہ جو بھی کام ہم کریں اس کے اندر یا تو کرنے والا ایک ہوگا یا 2 ہوں گے یا بہت زیادہ ہوں گے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ سمجھنی ہوگی کہ کرنے والا یا تو غائب ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں اسے ایک مرد نے مارا، اسے ایک مرد نے کھایا، اسے ایک مرد نے پیا، تو یا تو غائب ہوگا ایک مرد، یا پھر اسی غائب کے اندر 2 مرد ہوں گے، ان 2 مردوں نے پیا، ان 2 مردوں نے کھایا، یا پھر بہت سارے ہوں گے یعنی 2 سے زیادہ ہوں گے۔ تو 2 سے زیادہ ہوں گے تو کیا کہا جائے گا؟ ان سب مردوں نے کھایا۔ تو پھر اسی کو اگر ایک مرد ہوگا تو اس کو واحد مذکر کہیں گے۔ ایک مرد اگر ایسا ہوگا جیسے کہیں گے کہ اس ایک مرد نے پیا، تو اس مطلب واحد مذکر غائب کہلائے گا۔ اور ان 2 مردوں نے پیا تو تثنیہ مذکر یعنی 2 مرد ہیں۔ اور اگر سب 2 سے زیادہ ہیں، چاہے پھر لاکھوں کروڑوں، تو وہاں جمع مذکر کہا جائے گا۔ 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگر ایک شخص ہوگا تو واحد، 2 ہوں گے تو تثنیہ، اور 2 سے زیادہ چاہے جتنے بھی ہوں اس کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو شخص موجود نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ پہ ہے، غائب ہے، تو پھر وہاں اس کے لیے غائب لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شخص سامنے موجود ہے جس سے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا، آپ نے لکھا، آپ نے کھایا، تو وہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر۔ اس کو حاضر کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہے متکلم یعنی خود بولنے والا۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کو متکلم کہتے ہیں۔ اور اگر بہت سارے لوگ بات کرنے والے ہیں تو وہاں اس کو بھی متکلم ہی کہتے ہیں، مگر جو اکیلا ہوگا اس کو واحد متکلم، اور جو 1 سے زیادہ ہوں گے، چاہے 2 ہوں گے، چاہے 3 ہوں گے، چاہے زیادہ ہوں گے، تو اس کو جمع کہیں گے، جمع متکلم۔ پھر اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، واحد متکلم چاہے پھر مرد ہو، ایک مرد ہو یا پھر ایک عورت ہو۔ اور ایسے ہی جو جمع متکلم تثنیہ و جمع دونوں، شربنا کا لفظ جو ہے تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات آپ پہلے سمجھ گئے۔ اب ہم کہتے ہیں کس کو ہے فعل ماضی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فعل ماضی کہتے ہیں وہ فعل ہے یعنی وہ ورب ہے جو گزشتہ یعنی گفتگو سے پہلے پاسٹ کے اندر کسی زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتلاتا ہے۔ یہاں ہم گردان دیکھیں گے۔ یہ گردان یاد کرنی ضروری ہے، بغیر یاد کیے ہوئے، بغیر لکھے ہوئے، بغیر بولے ہوئے یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جب تک نہ ہم اس کو یاد کریں گے کہ ایک کے لیے کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے، کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے، 2 سے زیادہ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر آخر میں جو اعراب لگا ہے، جیسے آخر کے اندر جو اعراب لگا ہے جیسے شریبا، با کے اوپر اس اعراب کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں ہے شریبت، ٹھیک، تو یہاں سکون ہے آخر میں، شریبت، تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ ایک عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور وہاں شریبتا،
مطلب تا جب لگا ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ ایک مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور شربتی ایک عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ان آخر کے اعراب کو سمجھنا پڑے گا. یہاں شربتو متکلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، میرے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ چیز سمجھنے ہوگی. گردان یاد کرنی ضروری ہے. یہ گردان ہے. شریبا، شریبا، شریبو، اس کو ایسے رٹنا بھی پڑتا ہے تاکہ یاد ہو جائے. شریبا، شریبا، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شریبتما، شریبتم، شریبتو، شریبنا. اسی طریقے سے ہر چیز کی گردان کرنی ہے، چاہے آپ اردو میں کر لیجیے، جیسے دکان ہے، دکان بھی کر لیجیے اگر عربی میں نہیں کر پا رہے ہیں شروع میں. تو ہر چیز کی ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ایسے ہی فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا. اس طریقے سے ہر چیز کی گردان کرنی پڑے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریبہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واحد، ایک مرد ہوگا تو واحد، ایک ہوگا تو واحد، دو ہوں گے تو تثنیہ، تین، دو سے زیادہ ہوں گے چاہے تین ہوں، لاکھوں، کروڑوں، تو وہاں جمع استعمال ہوتا ہے. اور غائب جو سامنے موجود نہیں ہے کسی دوسری جگہ میں، آپ نے ان سے وہ بات کہی تھی. اچھا، جو یہ لفظ استعمال ہوتا ان، یہ غائب والا لفظ ہے. جیسے وہ آج کا ہوم ورک کیے ہوں گے، اس نے یعنی خالد نے، اس نے ہوم ورک کیا، تو یہ غائب والا لفظ ہے. اور دوسرا حاضر، حاضر، آپ نے لکھا، آپ نے سمجھا، آپ نے بات کو سمجھ لیا، یہ حاضر ہو گیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو یہ متکلم ہو گیا، میں نے بولنے والا. اور حاضر جو موجود ہو، اور غائب جو وہاں موجود نہ ہو. یہ آپ سب چیزیں آپ سمجھ گئے. آپ گردان کو سمجھیے. شریبہ، شریبہ استعمال ہوتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے. ایک ہو، مرد ہو اور وہاں موجود نہ ہو. جیسے ترجمہ اس کا ہوگا شریبہ اس ایک مرد نے پیا، شریبہ ان دو مردوں نے پیا. اب ہم اس کو استعمال کریں گے. شریبہ خالد الماء، خالد نے پانی پیا، ہو گیا. ایسے شریبتا، شریبتا، شریبت، شریبتا، شریبنا، یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. شریبت اس ایک عورت نے پیا، شریبتا ان دو عورتوں نے پیا، شریبنا ان سب عورتوں نے پیا. آگے شریبتا واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک مرد نے پیا. شریبتما تم دو مردوں نے پیا، شریبتم تم سب مردوں نے پیا. شریبتی تو ایک عورت نے پیا، شریبتما تم دو عورتوں نے پیا، شریبتم تم سب عورتوں نے پیا. شریبتو میں نے پیا، چاہے پھر ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو. شریبنا ہم نے پیا، چاہے پھر دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں ہوں. یہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ اسی طریقے سے ہر ایک گردان کریے اور اپنے جملوں میں لانے کی کوشش کریے. ٹھیک ہے. تو شریبہ یہاں ہم کون سا فعل لاتے ہیں؟ جیسے ضربہ، ضربہ رجل صدیقہ، ایک مرد نے اپنے دوست کو مارا. ارے بھائی کیوں مروا رہے زبردستی ہیں؟ شریبہ رجل عدو، ٹھیک ہے، ایک مرد نے اپنے دشمن کو مارا. ہو گئی بات. اب شریبت ہے، شریبت تو یہاں کوئی دوسرا فعل استعمال کرتے ہیں. جیسے اکل، اکل سے اکلت، اکلت امرأۃ طعاما، عورت نے کھانا کھایا، اسے ایک عورت نے کھانا کھایا. اب ہم شریبتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. اکالا بھی ہو گیا، شریبہ بھی ہو گیا. اب ہم نصر، نصر، نصر رجل اخاہ، اس مرد نے اپنے بھائی کی مدد کی. سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے سے ہم نے
ہر جملے کو استعمال کرنا ہے. اور خاص طور سے یہ بات پھر ذہن نشین کر لیجئے، ذہن میں رکھ دیجئے کہ گردان کو یاد کرنا ضروری ہے. جب یہ گردان یاد ہو جائے گی، رٹ کے یاد ہو جائے گی اتنی مرتبہ کہ کم از کم 10 مرتبہ ایک زبان میں انسان پڑھ لے. شرب شریبا شریب شرب شریبتا شرب شریبتا شربتما شربتم شربتی شربتما شربتم شربتی شربنا شریبا شریبا شریبا، اس طریقے سے کم از کم 8-10 مرتبہ جب انسان پڑھ لے گا ایک ہی گردان کو تو سمجھ لیجیے گا کہ ذہن میں بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.